آپ کے جو اوپوننٹس ہیں مخالفین وہ بڑے مسائل میں ہیں، ان کا تو بندہ اٹھایا جاتا ہے، جہاں وہ دلسا کوئی چھوٹا موٹا کارنر میٹنگ رکھواتے ہیں بندہ اٹھایا جاتا ہے، اس پہ بھی کوئی روشنی ڈال دیں۔ جو لوگ اشتہاری ڈکلیئر ہوئے ہیں میرے خیال ان کو آ کے تو گرفتاری پیش کرنی چاہیے، وہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اور جنہوں نے 9 مئی کو حملے کیے ہیں، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، اور جو لوگ مفرور ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر پولیس کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ادروائز تو نارملی ہر کیمپین بالکل نارمل چل رہی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ مارکی ایک میں چھوٹا سا کارنر میٹنگ رکھی، وہ جو ہوسٹ تھا وہ پولیس اٹھا کے لے گئی، میاں اظہر بوڑھے آدمی وہ تھانے پہنچ گئے، تو اس طرح کے حالات شفافیت پہ تھوڑے حرف اٹھاتے ہیں پھر۔ لیکن میں تو ظاہر میاں اظہر صاحب کو تو کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ کارروائی اگر پولیس نے کرنی ہے تو ظاہر ہے اگر کوئی کرمینل ہے یا کوئی فوجداری کیسز ہیں جن کے انہی پر کرنی چاہیے۔ آپ کی قیادت 35-36 سال اقتدار میں رہی ٹوٹل ملا کے، تو شاید انہوں نے پولیس اتنی انڈیپینڈنٹ کی ہی نہیں کہ وہ پروٹیکٹ کر سکے لوگوں کے رائٹس۔ اوپنلی آئی جی کا نام لے کے دھمکیاں لگائی گئیں ایک بہت ہائیسٹ لیول سے، اور جناب CCPO کا نام لے کے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور ججز کا نام لے کے دھمکیاں، اور خاص طور پہ خواتین ججز کو جس طرح انہوں نے توہین آمیز رویے اختیار کیے، تو یہ ان کا وتیرہ ہے۔ جب بھی میاں شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، پولیس کو ٹوٹل با اختیار کیا گیا اور نیوٹرل کیا گیا کہ آپ نے نیوٹرل رول پلے کرنا۔ تو یہ جو انڈر پریشر کرنے کی جو روایت ہے یہ تو عمران نیازی صاحب نے ڈالی ہے۔ شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے، محسن نقوی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو لوگ شہباز سپیڈ کی مثالیں دیتے تھے، اب محسن سپیڈ کی مثالیں۔ بہت اچھا کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں محسن نقوی صاحب نے جتنی ان کی کیپیسٹی تھی اس سے بڑھ کے کام کیا ہے۔ کیسی چل رہی ہے جی کمپین؟ کیمپین ٹھیک ہے جی، الحمدللہ فل سوئنگ کے اندر ہے اس وقت، اور الحمدللہ تقریباً 25 سے 30 پروگرام ڈیلی ہو رہے ہیں، اور تقریباً NA کور ہو گیا جی ہمارا 90% انشاءاللہ۔ اوورال آپ کیا دیکھ رہے ہیں 8 فروری کو؟ پھر 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ PMLN ون کر رہی ہے جی، انشاءاللہ بڑا کلیئرلی ون کر رہی ہے انشاءاللہ۔ آپ کے جو اوپوننٹس ہیں مخالفین وہ بڑے مسائل میں ہیں، ان کا تو بندہ اٹھایا جاتا ہے، جہاں وہ دلسا کوئی چھوٹا موٹا کارنر میٹنگ رکھواتے ہیں بندہ اٹھایا جاتا ہے، اس پہ بھی کوئی روشنی ڈال دیں۔ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو لوگ اشتہاری ڈکلیئر ہوئے ہیں میرے خیال ان کو آ کے تو گرفتاری پیش کرنی چاہیے، وہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یعنی بھاگنا تو نہیں چاہیے اگر وہ PO ڈکلیئر ہیں، اور جنہوں نے 9 مئی کو حملے کیے ہیں، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا ہے، اور جو لوگ مفرور ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر پولیس کو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ادروائز تو نارملی ہر کیمپین بالکل نارمل چل رہی ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ انہوں نے وہ مارکی ایک میں چھوٹا سا کارنر میٹنگ رکھی، وہ جو ہوسٹ تھا وہ پولیس اٹھا کے لے گئی، میاں اظہر بوڑھے آدمی وہ تھانے پہنچ گئے، اور وہاں سے بندہ پہلے چھڑوانا پڑا، پھر جا کے جلسہ اپنا چھوٹا سا کارنر میٹنگ کرنی پڑی، تو اس طرح کے حالات شفافیت پہ تھوڑے حرف اٹھاتے ہیں پھر۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، لیکن میں تو ظاہر میاں اظہر صاحب کو تو کسی نے ٹچ نہیں کیا، اور یہ ہے کہ کارروائی اگر پولیس نے کرنی ہے تو ظاہر ہے اگر کوئی کرمینل ہے یا کوئی فوجداری کیسز ہیں جن کے انہی پر کرنی چاہیے۔ نارملی تو ہم نے کوئی ایسی مطلب ہے ہماری طرف سے۔ آپ کی قیادت 35-36 سال اقتدار میں رہی ٹوٹل ملا کے پلس مائنس کرنے سے، تو شاید انہوں نے پولیس اتنی انڈیپینڈنٹ کی ہی نہیں کہ وہ پروٹیکٹ کر سکے لوگوں کے رائٹس، وہ تو شاید پھر یہ بھی ایک وجہ ہے۔ پولیس کو تو جو پچھلا دور گزرا ہے عمران نیازی صاحب کا، اس دور میں جتنا پولیس کو انڈر پریشر کیا گیا، اور جو اوپنلی IG کا نام لے کے دھمکیاں لگائی گئیں ایک بہت ہائیسٹ لیول سے، اور جناب CCPO کا نام لے کے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور ججز کا نام لے کے دھمکیاں، اور خاص طور پہ خواتین ججز کو جس طرح انہوں نے توہین آمیز رویے اختیار کیے، تو یہ ان کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جب بھی میاں شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، شہباز صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں، پولیس کو ٹوٹل با اختیار کیا گیا اور نیوٹرل کیا گیا کہ آپ نے نیوٹرل رول پلے کرنا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دور کے اندر میاں شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب کے اندر کرائم ریٹ جو تھا نا وہ لویسٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پولیس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ نے بالکل نیوٹرل رہ کر آپ نے جو کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرے گا آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ جو انڈر پریشر کرنے کی جو روایت ہے یہ تو عمران نیازی صاحب نے ڈالی ہے۔ ابھی آپ ہلکا فرض کریں جیت جائیں، فرض کریں نا، دو آپ باقی مقابل بھی ہیں آپ کے، پھر آپ کیا کریں گے اس حلقے کے لیے؟ وہی کریں گے جو باقی لوگ کرتے ہیں، اکثر حلقے میں واپس ہی نہیں آتے، ووٹ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، بعد میں نظر ہی نہیں آتے، عید کا چاند ہو جاتے ہیں، 5 سال بعد دوبارہ چکر لگاتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے جو نمائندے میاں صاحب دیتے ہیں نا جی، وہ پبلک کے اندر رہتے ہیں، 24 گھنٹے پبلک کے اندر رہتے ہیں، پبلک سیکریٹریٹ بنتا ہے، مرکزی دفاتر قائم ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اینی ٹائم لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں پہ رجوع کر سکتے ہیں،
اور اس علاقے کی پوری تعمیر نو انشاءاللہ کریں گے. پچھلے 5 سال کا ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے, 1 روپیہ یہاں خرچ نہیں ہوا. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کے نظام کے مسئلے ہیں, بجلی کی ترسیل کے نظام کے مسئلے ہیں, بہت بڑی تعداد کے اندر صاف پینے کا پانی کا مسئلہ ہے. ایک تو ہم نے لوکل سطح کے اوپر پورا علاقہ ری بلڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا یہ کہ ملکی سطح کے اوپر بھی پالیسیز ایسی بنانی ہے جس میں بچوں کو روزگار ملے اور جو ملک ہے وہ ترقی کرے, اور معاشی جو پالیسیز ہیں خاص طور پہ ان کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. شہباز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے, محسن نقوی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو لوگ شہباز سپیڈ کی مثالیں دیتے تھے, اب محسن سپیڈ کی مثالیں. تو نگرانوں نے اتنا کام ادھر کر دیا لاہور میں, تو آپ لوگوں کے پاس اسی تندہی سے, اسی لگن سے اور اتنا کمٹمنٹ سے کام کرنے کا اسکوپ اور مارجن کتنا رہے گا؟ دیکھیں اچھا, بہت اچھا کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں محسن نقوی صاحب نے, جتنی ان کی کیپیسٹی تھی اس سے بڑھ کے کام کیا ہے. لیکن جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ گراس روٹ لیول پہ پینیٹریٹ کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑا خلا ابھی بھی باقی ہے. بڑے میجر پروجیکٹس تو بڑے اچھے ہوئے ہیں, لیکن جو گلی محلوں کے لیول پر لوگوں کے ایک تو ذاتی مسائل, انفرادی مسائل کو ایڈریس کرنا, اور اس کے بعد جو ہمارے گلی محلوں کے اجتماعی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے اندر کافی زیادہ گیپ اور خلا آ گیا. اس خلا کو فل کرنا ہے. اور ابھی دیکھیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا متبادل کوئی نہیں ہے. بظاہر اوپر سے اب جس طرح عثمان بزدار کی حکومت چلائی گئی تھی کہ بظاہر حکومت تو تھی لیکن گراس روٹ لیول پر کوئی پرسان حال نہیں تھا, اور سسٹم کوئی نہیں تھا جو نیچے تک پینیٹریٹ کر کے لوگوں کے مسائل کو حل کر, ایون کہ مسائل کا ادراک کرنا, یہ بھی ایک بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کو نیگیٹو نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن ہم انشاءاللہ زیادہ بہتر طریقے سے اب گراس روٹ لیول پہ بھی مسائل حل کریں گے اور ملکی لیول کے اوپر بھی پراپر پالیسیز بنیں گی. بلدیات کا جو نظام مشرف نے دیا تھا وہ بڑا پائیدار تھا, آپ کو بڑا یاد آتا ہوگا وہ نظام بھی, اس کا متبادل پھر اتنا تندہی والا, اتنا ایکوریسی سے نہیں آ سکا. دیکھیں اس کے اندر بھی بڑے لوپ ہولس تھے, وہ نظام بھی کوئی اتنا پرفیکٹ نہیں تھا. اور دوسری بات ہے کہ جو ایک کانسیپٹ لایا گیا تھا اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا گیا, خود مشرف صاحب کے دور میں بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نظام ایک بڑا مؤثر طریقے سے اور امپاور کر کے بلدیاتی اداروں کو ہونا چاہیے. بنیادی طور پر جو گراس روٹ کے مسائل ہیں یہ اصل میں بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہے. یہ کام بھی انہی کا ہے جو کہ بدقسمتی سے ایم پی ایم این اے لیول پہ کرنا پڑتا ہے. حالانکہ ایم این اے کا لیول جو ہے وہ ہے کہ پالیسی میکنگ کا زیادہ کام ہوتا ہے, لیکن چونکہ بلدیاتی ادارے ہمارے مؤثر نہیں ہوتے تو وہ اس وجہ سے ہمیں انوالو ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میری جو رائے ہے کہ بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنا ایک بنیاد ہے آپ کی معاشرے کو بلٹ اپ کرنے کی. آپ کی سوسائٹی کو بلٹ اپ اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم نے بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنا ہے. آپ ایک لیٹر آئی جی کو لکھ دیں, ایک سی سی پی او کو لکھ دیں, انہیں کہیں جی میں ایک کریڈیبل آدمی ہوں اور میری اس طرح ریپیوٹ متاثر ہو رہی ہے, مجھ پہ لوگ الیکشن کی شفافیت کی طرف انگلی کریں گے, آپ یہ پکڑ دکڑ کا سلسلہ جو ہے یہ 8 فروری تک بند کریں. آپ کو جو چاہیے ہوگا بندہ 8 کے بعد لیں, ادروائز مخالفین کہیں گے کہ آپ کے حلقے میں آپ نے دیوار سے لگا دیا لوگوں کو, فیئر الیکشن بھی جو انفیئر نظر آئے گا. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ تو میرا تو کام ہی نہیں ہے. 18 19 20 یہاں پر امیدوار ہیں اور میرے علم میں نہیں ہے کہ کون امیدوار کیا کر رہا ہے, کس کے اوپر کون کون سے کیسز ہیں, فوجداری کیسز ہیں. تو پولیس کو نہ ہم انڈر پریشر کر سکتے ہیں, نہ ہم پولیس کو کوئی آرڈر دے سکتے ہیں, نہ ہم کوئی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. پولیس پولیٹیکل ورکرز کو انڈر پریشر کر سکتی ہے. دیکھیں اب واللہ عالم کے یہ جو ایکٹ ہے یہ کہاں پہ ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. میں نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر تو کسی کے اوپر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, کوئی پرچے کٹے ہوئے ہیں, کوئی اشتہاری ڈکلیئر ہے, تو پھر تو پولیس اس کو کرے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیٹ اینڈ کلین ہے تو بالکل پولیس کو نیوٹرل رہنا چاہیے, اور ہر بندے کا حق ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے اور پالیٹکس میں حصہ لے اور لوگوں سے جا کے ووٹ مانگے. ووٹ مانگنا ہر پارٹی کا, ہر انڈیویجول کا حق ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. یہ ہماری کنفرم پالیسی ہے اور سوچ. آپ اپنے مخالفین کے نام کیا میسیج دیں گے, جتنے بھی آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے نام آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں یہ سیاست ہے, سیاست کے اندر مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور سیاست جو ہے وہ الیکشن لڑ کے جیتنا پڑتا ہے. تو سیاسی مخالفین سے ہمارا کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, سارے ہمارے بھائی ہیں, ان کا حق ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, ووٹ مانگ رہے ہیں علاقے میں جا کے. اگر ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, منشور ہے, وہ اپنا پیش کریں اور اس کے مطابق اگر ان کو ووٹ ملتا ہے تو یہ ان کا ایک رائٹ ہے. ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں, ہم ان کے ووٹر کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمیں کوئی کسی سے اناد نہیں ہے. ہم تو اپنی بات جا کے پبلک میں کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ہماری کارکردگی ہے, جو ہمارا منشور ہے, ہم نے اس پر بات کرنی ہے. تو اگر کوئی اور پارٹیاں بھی کر رہی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آپ صاحب شکریہ.